اسلام کو مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا. ممبر پہ کتنی بار یہ بات کروں اور کہاں کہاں جا کر یہ بات پہنچاؤں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام انسانیت کے لیے آیا تھا. جنہوں نے اس کو مانا وہ مسلمان کہلائے، ورنہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. اسلام تو بیمار انسانیت کے لیے ایک شفا کا نام تھا. اب دنیا کا مجھے کوئی بڑے سے بڑا مولوی مفتی کو ملا مجھے فتویٰ دے کے دکھائے جو دوا ہوتی ہے، یہ جو پیناڈول ہے یہ شیعہ کھا سکتے ہیں، سنی نہیں کھا سکتے. ارے دوا مذہب کے لیے نہیں، دوا انسانیت کے لیے بنتی ہے. دوا انسانیت کے لیے بنتی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ خالق بھی وہی کرتا ہے، امر بھی وہی کرتا ہے. تمام مکاتب فکر سے میری بات ہے، کسی ایک مکتب سے بات ہی نہیں. انشاءاللہ دیکھ کے جائیں کہ یہ دروازہ ہے کیا. قرآن میں سے بات کرتے ہیں، خدا کی قسم کوئی ایک آیت قرآن کی پکڑ کے بیچ میں سے بات شروع کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں سے بات کرنا مشکل ہے لیکن ہمیں کرنی ہے، کیونکہ جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ بس ہمیں قرآن کافی ہے، ہم نے بھی ٹھان لی ہے اب علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرنی ہے. سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. شہزادی کونین آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. سامعین بڑی توجہ، خلق کا مطلب رفتہ رفتہ بننا، ایسا سلولی رفتہ رفتہ. جی میں تجھے ڈھلے ڈھلے بول رہے ہو نا، اور امر فوراً. اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے. مصرع وہیں پر اپنی جگہ پہ ایگزسٹ ہے بھائی غلام عباس. نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو. اب یہ بات کیسے کھلے کہ نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ، یہ بات کہاں سے کھولی جائے؟ اب مثال کے طور یہ بچہ مل گیا مجھے، اب اس بچے کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ اس کی زندگی دراز کرے. 11 سال ہوگی، 12 سال میکسیمم 12 سال ہوگی، زیادہ بھی ہوتی. اب یہ 12 سال کا بچہ صبح اسکول جا رہا ہے، مولا اس کی زندگی دراز کریں. اس نے بستہ پہنا ہوا ہے، اسکول بیگ اس کے شانوں پہ ہے. میں نے جاتے جاتے سے روکا، بھیا یہ جو آپ کا اسکول بیگ ہے ذرا اسے کھولو اور اسے کھول کے دکھاؤ اس میں کیا کیا ہے. اب بچہ اپنا بستہ کھولتا ہے، یہ 12 سال کا بچہ. اب دیکھنا ہے بات جا کہاں رہی ہے. ہائے ہائے توجہ مولا کا. 12 سال کا بچہ اپنا بستہ کھولتا ہے، بستہ کھول کے مجھے بیچ میں سے اپنا حسنین شیرازی سرچا اپنا جیومیٹری باکس نکالتا ہے. اب جیومیٹری باکس نکلتا ہے تو میری بھی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ آخر اس میں ہے کیا. میں 12 سال کے بچے سے کہتا ہوں بھائی ذرا اسے کھول کے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ یہ ہے کیا. اب بچہ اس جیومیٹری باکس کو کھول کر اس میں سے پہلا آلہ ہی ایسے نکالتا ہے جسے دیکھتے ساتھ میں ڈر جاتا ہوں. جناب اس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک اچھی بھلی نوک ہوتی ہے. وہ میں دیکھ کے ڈر گیا بھئی یہ کیا چیز ہے. اب میں نے 12 سال کے بچے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مجھے بھی ذرا اس کی زیارت کروانا. ہائے 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 ہائے، ٹین ایجر چھوٹا سا بچہ علی عباس عسکری سے کہتا ہے بھیا اسے پرکار کہتے ہیں، اس سے ہم اقلیدس کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اب میں ایک چھوٹے سے سر جی میں انچولی لیول کی گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرا مظلوم کے نام پہ ہاتھ ہے مولا کی قسم. اب پتہ نہیں یہ کیا سمجھے بھائی، خبر کیا نہ سمجھے. میں 12 سال کے بچے سے کہتا ہوں یہ جسے تم اقلیدس کے مسائل حل کرتے ہو نا، جسے تم انگریزی کی اصطلاح میں کمپس کہتے ہو، ذرا اسے چلا کے دکھاؤ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں. اور بندہ دسیں جڑا ہاتھ نہیں چکتا، 10 ضرور میں کول جا کے تھوڑا آپ پڑھ کے ادھر براؤتے چکاں گا. اب بچہ مجھے کہتے ہیں عسکری بھائی سے استعمال ایسے کرتے ہیں. توجہ رکھنا، بچہ اپنے سامنے رکھتا ہے کاغذ یا گتا، اس کے اوپر رکھتا ہے وہ نوک والی ٹانگ. اب جیسے ہی بچے نے وہ نوک گتے پہ رکھی، اس نوک نے ایک نقطہ بنا دیا. اب نقطہ بات جاری ہے، اب وہ نقطہ بن گیا. اب جو دوسری ٹانگ تھی اس میں ساتھ اس نے قلم ایڈجسٹ کیا. قلم ایڈجسٹ کر کے ایک چھوٹا سا بچہ اس گتے یا کاغذ کے اوپر اس پرکار کو پھیرتا ہے اس کے زاویے پہ. جب پہلے نوک والی ٹانگ لگی تھی تو اس نے لگتے ساتھ نقطہ بنایا تھا، اس نے لگتے ساتھ نقطہ بنایا. میں مولا دی قسم ارمانی رساں جے ہاتھ، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے آخر تک. جو سمجھے جو نہ سمجھے اس کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب ہے خابر. جو نوک والی ٹانگ تھی اس نے لگتے ساتھ نقطہ فوراً بنا دیا. اب جو دوسری ٹانگ تھی وہ قلم کے زاویے کے ساتھ وہ کھنچتی آئی اور یہاں ایک رفتہ رفتہ مکمل دائرہ پورا ہو گیا. یہاں دائرہ مکمل ہوا.
وہاں تخلیق کائنات کا فلسفہ علی عباس کو سمجھ میں آ گیا. بس ساری بات ہی اتنی ہے, نقطے والے نے فوراً بنا دیا, دائرے والے نے رفتار رفتار. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟ جو سمجھ گئے ہو مل کے نہ رہے حیدری. وہ جو نقطے والا تھا اس نے فوراً بنا دیا. جی وہ جو دائرے والا تھا نا اس نے رفتار 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 رفتار. ہو علامہ اقبال کے 2 مصرے آپ کو سناتا ہوں. علامہ اقبال اب فلسفہ خودی سے ہٹ کے بھی علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا ہے یار, حضرت کے ساتھ یار. ہائے ہائے ہائے. اقبال فرماتے ہیں یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں, ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں. علامہ اقبال کوئی عام چیز سے لے مذاق ہوندہ پہ تھے میں اقبال جھڑی بیٹھا کر مالیا تو میں انداز نہ دے رہا. علامہ اقبال کا فارسی دیوان اٹھا کے دیکھیں, فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ و عزیز. مریم از یک نسبت, علامہ اقبال شروع ہو گیا, میں پڑھنا تو پوری رات گزر جائے گی. مریم از یک نسبت عیسیٰ و عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال فرماتے ہیں مریم کے پاس صرف ایک عزت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. حسین کی ماں کے پاس 3 عزتیں ہیں, نبوت کی بیٹی ہے, ولایت کی زوجہ, امامت کی ماں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سامعین میری؟ نبوت کی بیٹی, ولایت کی زوجہ, امامت کی ماں. میرے 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 مولا خیر فرمائے. انعام ماشاءاللہ ڈھیر ہوندا پیا وے تے یہ جڑا ہو رہا ہے نا یہ انہاں دوسرے چوں نہیں جے, یہ بھی ذہن وچ رکھیا جے. مولا وڈے رنگ لینے او بکرے, مولا اپنی زبان وچ رکھنے. مولا سر جی گزارش میری سمجھ آندی پئی ہے نا. تمام دنیا کے سائنٹسٹ کیا, علماء کیا, یہ اپنے علم کا جز تو جز یہ کل بھی ملائیں تو انہیں نقطہ با کا عرفان بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, اولا کی قسم نہیں ہو سکتا. نقطہ با کا عرفان بھی, ایک نقطے کا عرفان بھی کریے. نقطے تے گل آج گل ہی نقطے تے کر. نقطہ با کا بھی عرفان نہیں ہو سکتا. اور میرے مالک مجھے اس نقطے کا وزن کرنا ہے, مجھے بتا میں کیسے اس نقطے کا وزن کروں. آواز توحید آئی کر. میں نے کہا میرے مالک میرے پاس تو میزان ہی نہیں, وہ ترازو ہی نہیں جس میں یہ نقطہ تولوں جو تیرے کلام سے نکالا گیا. اس خالق کی آواز آئی اگر واقعی تولنا چاہتا ہے یار میں کدوں کہہ رہے ہیں تسی اٹھ کے پھیپڑا پھاڑ کے واہ واہ کرو. میں تے کہنا بھائی میں چھوٹی جی اسمائل بھیج دیو. میں نے پوچھا میرے مالک میں وزن کیسے کروں؟ نقطے کا وزن کرنا ہے. انکل جی خلاق عالم کی آواز یہ باس اگر واقعی نقطے کا وزن کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کر, ان سارے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ لے, بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں جا, وہاں حسن بک رہا. اچھا داد بدھانی ہوئی تو میں نے دسنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہ ہوئے کہ پھر بعد چاہو بھی ڈلی پڑی جائے, ٹھیک ہے. امام زمانہ اپنی زمانے سے رکھنے. میں نے سب کو ساتھ لیا, میں دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں گیا. میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا, پلڑے ہیں 2, ترازو ہے ایک جانب مصر کے تمام خزانے اور دوسری جانب حسن یوسف, اللہ کی حجت, حسن کا بے تاج بادشاہ, چاند سورج ستارے جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ, دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے وہ, جسے بھائیوں نے مارا اور غلام بنا کے فروخت کر دیا وہ, کہاں کنان کے صحرا اور کہاں مصر کا بازار, کہاں زندان زاویرہ اور کہاں پھر عزیز مصر والی سلطنت. اس نے کہا تھا ہا 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 طلسم خواب زلیخا و دام برد فروش, 1000 طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں, کہاں سے داستان چلی اور کہاں جا کے ختم ہوئی.
تاریخ کہتی ہے یہاں نبی خدا سر جھکا کے بیٹھے، وہاں سے عزیز مصر نے یوسف سے بھی وزنی خزانے رکھوا دیے. اتنا گھمنڈ تھا اس بندے کو اپنی دولت پہ، یہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو. یہ آگے بڑھا، اس نے گھمنڈ میں آ کے کہا اٹھاؤ ترازو آخر دیکھیں اتنا بھی کیا قیمتی ہے جو مصر کے سارے رئیس پیچھے ہٹے. ترازو اٹھایا گیا تو عزیز مصر کا جیسے جیسے ترازو اٹھتا گیا عزیز مصر کا چہرہ گرتا گیا. ترازو اٹھا منظر بدل گیا، خزانے ہوا میں چلے گئے، حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. جب حسن کا پلڑا انکل جی بھاری ہوا تو عزیز مصر کا چہرہ اترا. خابر بھائی غلام عباس مرشد قبلہ نسیم عباس فرما گئے تھے کہ اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. ادھر آ بڑی جلدی، ادھر آ. کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں. خریدتا کیوں نہیں؟ سرکار میں تول ہی نہیں پا رہا. فرمایا تول. اس نے کہا دیکھ تو نہیں ہے میں خزانے لٹوا بیٹھا ہوں، میں آپ کا وزن نہیں کر پا رہا. فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا کس کریم سے میرا پالا پڑا تھا. ایک چھوٹا سا کام کر، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. کاغذ قلم آیا تو کاغذ ہاتھ میں لے کر ہاتھ کی اوٹ میں قلم سے کاغذ پہ چند کلمات لکھے. اب تھوڑی سی سپیڈ بتا دیا جو میں آپ تھوڑی سی مینٹین ہویا تھا. چند کلمات لکھ کے اسے فولڈ کیا، فولڈ کر کے پرچی بنائی. پرچی بنا کے عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھما کے فرمایا ایک چھوٹا سا کام کر، اتار خزانے، رکھ یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو. خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی، اٹھایا جو ترازو منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، ایک پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. حسن ہوا میں، پرچی کا پلڑا بھاری. حیرانی کے سمندر میں غرق و شرق عزیز مصر دوڑتا آ کے ترازو پہ گرا. کہتا ہے بالآخر کھول کے دیکھوں آخر اس پرچی میں لکھا کیا ہے جو اس کے حسن سے وزنی ہے. وہ آیا، وہ دوڑتا ہوا ترازو پہ گرا، اس نے پرچی اٹھائی، کھول کے دیکھا تو پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیران ہو کے کہتا ہے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تم بھی وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا. میرے مولا خیر. کدوں جیو صحیح. میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا. ہائے ہائے ہائے. اب دنیا کیا جانے کہ یہ نقطہ کون ہے. دنیا کیا جانے کہ یہ نقطہ کون ہے، یہ نقطہ کیا ہے. سر جی سمجھ نہیں آتی، پریشانی ہوتی ہے جب دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور علم والے مل کر اپنے علم کا کل بھی ملا کر نقطہ نہیں سمجھ پائے تو کعبے کی دیوار میں پوری لکیر کیسے سمجھیں. گل کتنے جوڑی ہے، نقطہ نہیں سمجھ سکے، لکیر کیسے سمجھیں. جاتے نہیں ہیں، کتنے بندے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کا زیارت کی ہوگی جو نہیں گئے. میرے مالک وہاں جانا نصیب فرما، خدا کے گھر کا دیدار میرا اللہ آپ کو نصیب کرے. جاتے ہیں بندے وہاں، جا کے دیکھتے ہیں 3 دیواریں سلامت نظر آتی ہیں. چوتھی کا طواف کرتے وقت پوچھتے نہیں ہیں، سوال کرتے ہیں لوگ 2022 ہے یار، اگلا زمانہ اس سے بھی خطرناک ہے. آخر یہ لکیر ہے، یہ کیا ہے کعبے کی دیوار میں. ذمہ داروں کو بتانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے کون آیا تھا، کس کی ماں کے احترام میں یہ لکیر پڑ گئی تھی، کہاں پر کیا ہوا تھا. تمام دنیا کے انجینئرز بلا کر خدا کی قسم انہوں نے اتنی کوشش کی کہ ہم وہ لکیر ہٹوا سکیں.
ختم. بلکہ قبلہ نسیم صاحب فرماتے تھے میرے پاس اس اخبار کا پرچہ ابھی تک موجود ہے جس میں باقاعدہ طور پر وہ جرمنی کے وہ آئے انجینئرز, انہوں نے تمام دھاتیں ملائیں, تمام دھاتوں کو انہوں نے مکس کیا, تمام دھاتوں کو جناب انہوں نے مکس کر کے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر نا بھائی خبر وہ جو لکیر تھی نا انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اسے جوڑ کے نا لگا کر اس کے اوپر باقاعدہ اس نے پلستر کیا. پلستر کر کے نا, نسیم صاحب کے الفاظ تھے, پلستر کر کے تمام دھاتوں کو مکس کر کے اس کا جو بنتا تھا وہ بنا کے تمام اوپر سے لگا کے پلستر کر کے نا ایسے کعبے کی دیوار کو کمر کر کے ہنستا ہنستا پیچھے نا ان کی طرف ذمہ داروں کی طرف مڑا. دیکھ لو میں نے لکیر ختم کر دیا. تو ذمہ داروں نے کہا ذرا مڑ کے دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہا ہے. تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. میرے مولا میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اس اتنے حسین مجمع میں جن بندوں کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کریں تو ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہوتے ہیں, وہ بندہ واجب سمجھ کے ہر بندہ ہاتھ اٹھائے. جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں, جتنے باہر ہیں, کوئی میرے سے ذاتی دعوت ہو بھی تو میں معافی چاہتا ہوں. تھوڑے گھر آیا بیٹھا, کوئی میری بات ناگوار کبھی گزری ہو یا کبھی آپ کو میں نہیں بھی اچھا لگتا تو مجھے یہی سمجھ کے معاف کیجیے گا کہ میں آپ کا مہمان ہوں, لیکن جملہ ضائع نہیں کرنا. جملہ علی عباس اپنے قد سے بڑا کہہ کے جا رہا ہے. سمجھ نہیں آتی, زمانے کا پتہ نہیں چلتا, یہ پوری دنیا کی داتیں اور طاقتیں اور خزانے خرچ کر کے بھی جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے تو پھر اس کی پوری غدیر کیسے مٹا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لکیر بس کریے, امام زمانہ بڑے رنگ لینے. جس ٹائم تو میں پڑھتا پیا تقریباً کوئی اچھا کوئی مینوں ہو گئے نے ادھا گھنٹہ ہو گیا ہونا پڑھ دیاں, گھٹ تو گھٹ بھی تے ادھے گھنٹے دے وچ سجے پاسوں مولا کرم کیتا تے نعرہ آ ہی گیا تے میں ہن انہاں دے والے شعر پہ کردا تے آ نہیں ہن تک نہیں پڑھیا تے پڑھدا پیا. نعرہ ایک اور ماریں جے تن شعر پسند آوے تا اے بھی ہو سکدا کہ تو میں کلے رہ جائے گی تے مجمع سارا, لیکن ویکھی بات نقطے پہ رہے گی. سر جی مصرع ہے مجھے سب سے گرپ والا کلام آج کل جو چل رہا ہے, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مل کے حیدری, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا. انکل جی مجھے نہیں دیکھنا, ادھر دیکھنا, کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, میری مخدومہ نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں. خدا کی قسم اوپر خدا نیچے قبر, ضمیر اس ذات کے سامنے مطمئن ہونا چاہیے. اتنا کھانا ملتا رہے کہ بندے کی بھوک مر جائے, اتنا کپڑا ملتا رہے کہ انسان اپنا بدن ڈھانپ سکے, زندگی بسر ہو جاتی ہے. بہت کوئی لالچ, مولا کی قسم داد والا بدھی ممبر کے غلاف میں ہاتھ اپنے اندر سے مار دیا ہے, وہ ٹارگٹ ہی توڑ دیا ہے کہ بڑی داد لینی ہے یا بعد والا چھوٹی پڑے یا پہلے سے بڑی پڑھوں. نہیں ہے وہ خدا کی قسم ٹارگٹ اتنا نیچے رکھ کے ابھی تک پڑھوں, زور لگا ہی نہیں رہا. یہ مجمع اس معیار پہ آ کے بول رہا ہے لیکن قد چھوٹا ہے, شعر بڑا پڑھ رہا ہوں. اب یہ جوان کا نعرہ مجھے مجبور کر گیا, مجھے حسنین شاہ, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. جڑا بول سکتا ہے, جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے, مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, ارے جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. سر جی ایڈا سونا نعرہ مار کے بندہ کلر رہے تو پھر کی فائدہ.
اور شیر سنو، شیر سنو، شیر. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے جی. میں تمہیں شیر سنانا اتنے. جلال کاظم زرولی دا لفظ مسجود، مسجود کہتے ہیں اسے جس کا سجدہ ہو. سر جی جلال کاظم ایڈا وڈا سر جی شیر لکھیا میں تھانوں کے دساں. جلال کاظم دا مصرع ہے او آدھا پیا ہے کہ میں نے بھی کیا ہے، میں پڑھدا پیا کو بندہ سجے کھبے نہ ویکھے قرآن دا نام نے میں بوں ڈھیر زور لا کے تمہیں مجلس سناندا پیا. وہ کہتے ہیں پوچھ مت، اسپیشلی فار سوئی سر، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے. اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے. مل کے نہ رہے حیدری. پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے. دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود، تم سے کیا ہم نے منگا. ارے زور لگانا نہ لگانا یہ سب جو ہے نا یہ خطبہ اور شعراء اور پڑھنے والوں کی اصطلاحیں ہوتی ہیں. میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں. شعر آپ نے شعر سننا ہے. شعر کتنا بڑا اس نے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شعراء عوام کے لیے لکھتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو خواص کے لیے لکھتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے لیے لکھتے ہیں. اور وہ جو صرف اپنے لیے بھی لکھتے ہیں نا ان کی بھی ایوریج یہ ہوتی ہے کہ اندر اگر 100% چل رہا ہو نا تو اس میں سے 98% طوفان اندر رہتا ہے، 2% جو ہے وہ قلم کی نظر ہو پاتا ہے، کیونکہ الفاظ کی کمی ہے، ووکیبلری کی کمی ہے. میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر مصیبت میں کہ ابھی وہ لفظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں. احساس مکمل چیز ہوتی ہے، لفظ پھر بھی لفظ ہوتا ہے. تماچا کھانے میں اور تماچا لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کبھی کبھی نا شعر معجزے کی حد کو چھوتا ہے، کبھی کبھی وہ نا دل میں اتر. پروین شاکر نے کہا تھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. کبھی کبھی چیز دل میں اتر جاتی ہے. آپ نے مصرے کا وزن کرنا ہے. پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے. دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود. انکل جی تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے. وہ کہتا ہے ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے آئے.